بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو، اور یہ کہ جب تم سجدہ کرنے والوں کے درمیان الٹ پلٹ ہو رہے ہوتے ہو۔ یعنی انسان خواہ نماز کی حالت میں کھڑا ہوا ہو، نماز کے دوران حالت قیام میں ہو، یا وہ نماز کے دوران سجدہ کرنے والوں کے درمیان کے بہت سے لوگ با جماعت فرض کیجئے کہ نماز کی ادائیگی میں مشغول ہیں، اب ان میں سے ہر ایک کو اللہ مستقل جدا جدا خوب دیکھ رہا ہے۔ ہر سجدہ کرنے والے کی کیفیت سے اللہ واقف ہے۔ یا اسی طرح اس کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان اگر کھڑا ہوا ہو نماز کی حالت میں، یا کسی بھی وجہ سے کھڑا ہوا ہو، یا یہ کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کے بہت سے لوگ سجدے میں مشغول ہوں، لیکن اگر کوئی ایک انسان وہاں ان کے درمیان چل پھر رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، اللہ سبھی کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ الغرض ہر انسان کو ہر کیفیت میں، ہر جگہ، ہر حالت میں، خواہ وہ جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، وہ نماز میں مشغول ہو، سجدے میں مشغول ہو، یا حالت قیام میں ہو، یا حالت رکوع میں، یا کسی کام میں بھی مشغول ہو، کسی بھی جگہ ہو، ہمیں ہمیشہ اپنے دل میں اس عقیدے کو، اس ایمان کو اور اس تصور کو مضبوط رکھنا ہے اور راسخ و پیوست رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کام انجام دیا کرتے ہو اللہ تمہیں خوب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، یقیناً اللہ پر تو کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ کوئی بھی چیز خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ کسی بھی جگہ ہو، وہ زمین میں ہو یا آسمانوں میں ہو، اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ اور فرمائے کہ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یقیناً تمہارا رب تو گھات لگائے ہوئے ہے۔ لَبِالْمِرْصَادِ، رصد یعنی گھات لگائے ہوئے ہونا، کہ کسی نے کسی پر بہت خاص نگاہ رکھی ہوئی ہو، جیسے کہتے ہیں کہ گھات لگائے بیٹھا ہے کہ کب اچک لوں میں اسے، کب ہلہ بول دوں میں اس کے اوپر، کب حملہ کر ڈالوں، کب اسے پکڑ لوں، جھپٹ لوں۔ لَبِالْمِرْصَادِ، گھات لگائے ہوئے ہے اللہ، ہر ایک پر خوب گھات لگائے ہوئے ہے، نظر رکھے ہوئے ہے۔ یعنی انسان کو اس جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ نہ جانے میں کب اللہ کی گرفت میں آ جاؤں، وہ ہر وقت گھات لگائے ہوئے ہے، مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، لہذا مجھے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے خوف محسوس ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہ جانے کب میری روح قبض کر لی جائے۔
نہ جانے کسی بھی شکل میں میری پکڑ ہو جائے، گرفت ہو جائے دنیا میں ہی، یا یہ کہ میری روح ہی قبض کر لی جائے، موت مجھے اچک لے اچانک۔ اور فرمایا قرآن کریم میں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو خوب جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ تو ان چیزوں کو بھی جانتا ہے، ان خیالات کو جانتا ہے جو انسان نے اپنے دل میں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ آنکھوں نے کدھر دیکھا ہے، کس کی جانب دیکھا ہے، شاید برابر بیٹھے ہوئے انسان کو بھی خبر نہ ہو سکی۔ انسان نے اچانک نظر اٹھا کر کے سر بھی نہیں گھمایا، نہ خود گھوما، نہ سر کو گھمایا، نہ اپنی جگہ سے اٹھا ہے، نہ کوئی حرکت کی ہے، نہ جنبش کی ہے، بس یوں پلک جھپکتے میں کسی طرف دیکھ لیا، صرف آنکھ گھما کر برابر والے کو بھی خبر نہیں ہو سکی، مگر آسمانوں کے اوپر اللہ کو خبر ہو گئی۔ اللہ خوب جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دل میں جو کچھ چھپا رکھے ہیں خیالات انسان نے، اللہ تو انہیں بھی خوب جانتا ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، خبردار، خوب یاد رکھو اس بات کو کہ یہ لوگ جو اپنے سینوں کو دہرا کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ سکیں، یا بعض مفسرین کے بقول تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ سکیں، کہ منافق قسم کے لوگ جو کہ ہمیشہ اس خوف میں مبتلا رہا کرتے تھے کہ ہماری یہ جو منافقت ہے، ہمارا یہ نفاق، اور یہ جو ہم دنیا کے سامنے اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں، مگر یہ کہ ہم آپس میں چھپ چھپ کر جو باتیں کیا کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، تو یہ منافق قسم کے لوگ ہمیشہ انہیں یہ خوف رہا کرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری حقیقت کے بارے میں علم ہو جائے، تو اس لیے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ نظر آتے تو یہ جلدی سے وہاں سے کھسکنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ یوں دوہرا ہونا، کہ انسان اگر کہیں چھپنے کی کوشش کر رہا ہو تو عام طور پر اس کی یہی کیفیت ہوا کرتی ہے کہ وہ سمٹ جاتا ہے، جھک جاتا ہے کہ دوہرا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ یہ جب دوہرے ہو رہے ہوتے ہیں، کہ سمٹ رہے ہیں، جھک رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، اور یہ کہ الا حین یستغشون ثیابہم، اور کبھی یہ حرکت کیا کرتے ہیں کہ کپڑوں میں خود کو چھپانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، کہ جوں ہی کسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی ہے، تو اس خوف کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ لیں، بلا لیں، کچھ پوچھ لیں اور ہماری حقیقت منکشف ہو جائے، تو یوں کپڑے سے خود کو ڈھانپنا، اپنا منہ چھپانا، یہ لوگ جب اس قسم کی حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ ان کی حرکتوں کو خوب جانتا ہے، دیکھتا ہے، جو کچھ یہ چھپا رہے ہوتے ہیں یا جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبھی کچھ دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دلوں کے اندر جو کچھ چھپا رکھا ہے اللہ تو اس سے بھی خوب واقف ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر،
تم جو چاہو عمل کرو۔ آزادی دے رکھی ہے اللہ نے انسان کو اس دنیا میں، اللہ نے انسان کو قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، زندگی دی ہے، وہ جس راستے پر چلے، جیسا مرضی وہ کام کرے، اچھا یا برا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دکھا دیے ہیں دونوں ہی راستے، کہ یہ خیر کا راستہ بھی دکھا دیا اور یہ بھی اسے بتا دیا، اتنی عقل دی ہے، سمجھ دی ہے کہ خیر کے راستے پر چلے گا تو اس کے لیے دونوں جہانوں میں صلاح و فلاح کا انتظام ہوگا، اور یہ کہ یہ برائی کا راستہ ہے، اگر وہ اس پر چلے گا تو بربادی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اب انسان کی مرضی ہے، اللہ نے اسے طاقت بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے کہ وہ یہ راستہ چنے اپنے لیے یا دوسرے راستے کا وہ انتخاب کرے۔ تو فرمایا کہ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو عمل کرتے رہو، جو تمہارے جی میں آئے، اچھے کام کرو یا برے کام کرو، مگر اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ انہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی کیا کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھے کام کرو یا برے کام کرو، تمہاری مرضی ہے، مگر اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمل ما شئت فإنک مجزی بہ، تم جو چاہو کرو، مگر اس بات کو خوب یاد رکھنا کہ تم جو عمل کرو گے تو پھر تمہیں اس کا بدلہ بھی بھگتنا ہوگا۔ آج اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، قدرت دے رکھی ہے کہ انسان کو اللہ نے صحت کی نعمت سے نواز رکھا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، طاقت ہے، مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، اور انسان کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے، اچھے کام کرے یا برے کام کرے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یاد دلا دی کہ تم جو چاہو کرو، مگر اس بات کو ہمیشہ خوب یاد رکھنا کہ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، بدلہ بھگتنا ہوگا۔ اچھے کام کرو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے، اور اگر برے کام کرو گے تو برا بدلہ اپنی آنکھوں کے سامنے تم دیکھو گے، اپنے لیے برا بدلہ اپنے برے کاموں کا۔ اب تمہاری مرضی ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طرح کیا کرو گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اتنی بات تو یقینی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ جب وہ عبادت میں مشغول ہو تو یوں تصور کرے کہ میں اللہ کو سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کہ دنیا میں انسان جب کسی بڑے آدمی کے سامنے پیش ہوتا ہے، وہاں کھڑا ہوتا ہے اس کے دربار میں، اور پھر مزید یہ کہ جب اس سے آمنا سامنا ہو، نظریں چار ہوں، اور اپنی آنکھوں سے وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، کوئی خیالی اور تصوراتی دنیا کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ حقیقت کی دنیا میں وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، تو انسان کی کیا کیفیت ہوا کرتی ہے کہ ادب ہے، لحاظ ہے، خوف ہے، سلیقہ ہے، تو پھر وہ اللہ، وہ احکم الحاکمین، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، انسان کو عبادت انجام دیتے وقت یہ تصور کرنا چاہیے، اور یوں ادب اور تمیز کے ساتھ، وقار اور سنجیدگی کے ساتھ وہ کھڑا ہو کہ گویا وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کو اپنے آنکھوں سے نہیں بھی دیکھ رہا تو کم از کم یہ بات تو یقینی ہے کہ اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ میری کیا کیفیت ہونی چاہیے، اور یہ کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سبھی کا کیا حال ہونا چاہیے کہ صرف نماز کا معاملہ ہی نہیں بلکہ
زندگی کا وہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، وہ عبادت کا معاملہ ہو یا دوسروں کے ساتھ لین دین، دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ اور سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارے طور طریقے، دفتر میں ساتھیوں کے ساتھ کوئی ہمارا ساتھی ہے، کوئی ہمارے ماتحت ہے، ہمارے قبضے میں ہے، کوئی خادم ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی مزدور ہے، ہر ایک کے ساتھ ہمارا جو بھی رویہ ہو، تو ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ آج اگر میں فخر و غرور اور تکبر کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ روا رکھوں گا، کسی کے ساتھ میں نامناسب رویہ اپناؤں گا، تو میں کیا چیز ہوں؟ حقیر فقیر اور ادنا سا ایک میں بندہ، کل خاک میں مل کر خاک ہو جاؤں گا۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے سامنے جو کوئی بھی کھڑا ہوا ہے وہ بھی اسی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اسی اللہ کی مخلوق ہے کہ جس کی میں مخلوق ہوں، جس کا میں بندہ ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے رزق دے رہا ہے، اسی نے اس کو بھی پیدا کیا ہے اور وہی اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ایک موقع پر فرمایا، الخلق کلہم عیال اللہ، کہ دیکھو یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سبھی اللہ کا کنبہ ہیں، اللہ کا کنبہ، عیال۔ تو یوں اگر کوئی کسی دوسرے کے اہل و عیال کو، دوسرے کے بچے کو ذرا ستا کر دیکھے، اسے دھکا دے کر دیکھے، اسے تھپڑ لگا کر دیکھے کہ اسے کتنا برا محسوس ہوگا، اور یہ کہ ایک فتنہ برپا ہو جائے گا محلے میں، خاندان میں، تو تمام لوگ اللہ کا کنبہ ہیں۔ اگر کسی کو ہم ستائیں گے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ کوئی کمزور ہو، وہ مزدور ہو، یا وہ کوئی ملازم ہو یا خادم ہو، یا جو کوئی بھی ہو، یا انسان کی بیوی ہو یا اس کے بچے ہوں، تو ہر ایک کے ساتھ معاملات کرتے وقت یا زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رویہ و سلوک کی بات ہو، یا اللہ کی عبادت، یا زندگی کا کوئی بھی مرحلہ، کوئی بھی معاملہ، الغرض انسان اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔